السلام علیکم ناظرین، پروگرام مخاطبہ میں ہوں آپ کا ہوسٹ خاقان ابراہیم، اور ہمارے ساتھ آج موجود ہیں سمینہ بیگ، جو کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، اور پاکستان اور ورلڈ مسلم فرسٹ وومن ہے جنہوں نے 2013 میں ماؤنٹ ایوریسٹ کو سر کیا، سبمٹ کی، اور اب یہ پر تول رہی ہے K2 کو سبمٹ کرنے کے لیے 2021 میں ان کا پروگرام ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں میرے تھینک یو پروگرام میں۔ سو مچ حقان، تھینک یو۔ تو ہم سوالات کی طرف آئیں گے۔ تو آپ کو یہ جذبہ پہاڑوں پہ چڑھنے کا، جو کہ ایک زندگی اور موت کا کھیل سمجھا جاتا ہے، تو یہ جذبہ آپ کو کہاں سے ملا؟ آپ نے کہاں سے یہ موٹیویشن ملی کہ آپ نے پہاڑوں کو چڑھنا ہے؟ ویل حقان، ایکچولی بچپن سے مجھے شوق تھا، میں کہوں گی۔ اس کا ریزن یہ ہے کہ میری فیملی میں میرے انکلس، کزنس سب اسی فیلڈ میں کام کرتے تھے، ٹورزم میں کام کرتے تھے، لیکن مجھے میرے بھائی نے، مرزا علی نے، میں کہوں گی کہ ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے جنہوں نے مجھے اس طرف جو ہے وہ موٹیویٹ کیا۔ سو سنس چائلڈہڈ آئی ریممبر، جب میں چھوٹی سی تھی، ہی یوزڈ ٹو ٹیل می اسٹوریز اباؤٹ ماؤنٹین کلائمبنگ، اور پھر بہت سارے خواتین کی وہ اسٹوری سناتے تھے مجھے کہ خواتین بھی کلائمب کرتے ہیں، اور اس طرح کے وی ہیو 8,000 ان دا ورلڈ، اس میں دس از بیسکلی اسپورٹس۔ تو اس ٹائم پہ اٹ واز جسٹ اے اسٹوری، کیونکہ شمشال جہاں پہ میں پیدا ہوئی ہوں وہ کمپلیٹلی دنیا سے کٹ آف تھا ٹل 2003۔ وہاں پہ روڈ نہیں تھا، وہاں پہ الیکٹریسٹی نہیں تھا، وہاں پہ کمیونیکیشن کا کوئی سسٹم نہیں تھا۔ سو اٹ واز کمپلیٹلی کٹ آف فرام دا ورلڈ۔ جو بھی ہم سنتے تھے وہ لوگوں سے سنتے تھے، اور جب لوگ آتے تھے شمشال میں مختلف ملکوں سے ٹریکنگ کے لیے، ہائکنگ کے لیے، ایکسپیڈیشنز پہ آتے تھے، تو انہی سے ہم لوگ ملتے تھے۔ تو یہ ایک چھوٹا سا ایک دنیا تھا ہمارا، اور کیونکہ بھائی آبویسلی لوگوں سے ملتے تھے، ان کا ایکسپوجر بہت زیادہ تھا، وہ خود بھی جاتے تھے ایز اے ہائی لو آلٹیٹیوڈ پوٹس جاتے تھے، پھر اس میں انہوں نے آہستہ آہستہ ایز اے گائیڈ جانا شروع کیا۔ تو اس میں ڈیفینیٹلی مجھے اس میں لانے میں میرے بھائی کا بہت ہاتھ ہے، کیونکہ ایک بچپن سے جب آپ کے دماغ میں ایک بات ڈالی جاتی ہے کہ ایسا ہوگا ایسا ہوگا، تو آبویسلی وہ پورا آپ کا وہی ہوتا ہے کہ میں نے بڑے ہو کے یہ کرنا ماؤنٹ ہے۔ ایوریسٹ پہ بھی 22 ساتھ ہیں، اور ہم نے یہ بھی سنا ہی ہے، ہم وہاں جا تو نہیں سکتے، نہ یہ ہو سکتے ہیں۔ تو آپ کو 200 اور 300 کے میٹر نیچے سے بھائی نے آپ کو اکیلے جانے دیا، بالکل تاکہ بالکل وومن امپاورمنٹ بھی شو، اور آپ کے اندر بھی ایک حوصلہ ہے کہ میں بھائی کے بنا بھی اوپر کلائم کر سکیں۔ بالکل حقان، اس کا ایک بہت خوبصورت ایک وہ ہے، اس کی بیک گراؤنڈ ہے، اسٹوری۔ کیونکہ جب 2010 میں نے اسٹارٹ کیا، 2006 سے میرے بھائی نے کوشش کی کہ لوگوں کے پاس جانا شروع کیا، لیکن کیونکہ اس وقت کسی کو دور دور تک یہ نہیں تھا کہ ایک لڑکی بھی پہاڑ پہ جا سکتے ہیں، کلائم کر سکتے ہیں۔ تو کافی ٹائم لگا ہمیں، اینڈ ان 2010 جب بھائی کو اور مجھے خود لگا کہ ناؤ آئی ایم ریڈی فار دا چیلنجز، کہ جو بھی چیلنجز ہوتے پہاڑوں پہ آئی ایم ریڈی ٹو فیس اٹ، میں نے اپنے بھائی کے ساتھ اسٹارٹ کیا۔ اور ہمارا جو مقصد تھا وہ بیسکلی یہ تھا کہ ہم لوگوں کو ایجوکیٹ کریں تھرو آر کلائم، کہ اگر میں اور میرے بھائی ساتھ کلائم کر سکتے ہیں تو سملرلی دوسری جو فیملیز ہے، دوسرے جو بہن بھائی ہیں، وہ بھی ساتھ مل کے کوئی بھی کام کرے، ضروری نہیں کہ وہ کلائم کرے، کیونکہ مجھے شوق تھا، میرے بھائی کو شوق تھا، تو ہم نے یہ پروفیشن لیا۔ اسی طرح سے بھائی جو ہوتے ہیں وہ اپنے بہنوں کو انکریج کر سکتے کہ وہ تعلیم حاصل کرے، جس بھی فیلڈ میں وہ جانا چاہتے ہیں اس میں ان کو انکریج کرے، آگے جانے دیں۔ تو 2010 میں ہم نے ساتھ اسٹارٹ کیا، اینڈ ہمارا ٹارگیٹ تھا اوبیسلی 2013 میں ماؤنٹ ایوریسٹ کو سمٹ کرنا۔ اور اس کا ایک ریزن یہ بھی تھا کہ ان 60 سالوں میں کسی پاکستانی خاتون نے ایوریسٹ اٹیمپٹ نہیں کیا تھا، کوئی بھی 8,000 پیک اٹیمپٹ نہیں کیا تھا۔ سو بیسیکلی ہمارا یہ مقصد تھا کہ ہم پاکستانی خواتین کو ریپرزینٹ کریں آن دی 60th اینیورسری آف ماؤنٹ ایوریسٹ۔ اب کیونکہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہم
ہم نے ساتھ کلائمب کرنا اسٹارٹ کیا, اور جو بھی چیلنجز آتے تھے آبویسلی آن دا ماؤنٹین ہم دونوں اس کو ساتھ فیس کرتے تھے. ایسا نہیں تھا کہ میں لڑکی ہوں میں نہیں کر سکتی, میرے بھائی مرد ہے تو وہ کر سکتا ہے. اور ایوریسٹ 248 میٹر شارٹ فرام دا سمٹ, مائی برادر ٹرن بیک ٹو گیو میسج بیک ہوم دیٹ اف یو انکریج یور سسٹرز, اگر آپ اپنے بہنوں کو انکریج کر سکتے ہیں, سپورٹ کریں گے, تو nothing is impossible for them. Even they can reach the summit of Mount Everest without their brothers, without their fathers, کیونکہ ان میں ہے وہ کیپیبلٹی ہے. the only thing is you need to let them go. وہ موقع دینے کی ضرورت ہے ان کو, وہ سپورٹ چاہیے ان کو, تو nothing is impossible for them. My brother turned back. I went to the summit on my own. I hoist Pakistan's flag on the summit of Mount Everest. نے یہ بھی سنا ہے کہ آپ کے ساتھ جو کلائمبرز تھی وہ انڈین خاتون بھی آپ کے ساتھ تھی, تو ان کے ساتھ اوپر پہنچنا ایک ہم جہاں تک سمجھتے ہیں کہ دشمن ملک ہمارا, تو ان کے ساتھ آپ کو اوپر فلیگ, دونوں کا فلیگ وہ کرنا ایک ایز اے فرینڈ شپ بھی شو کرتی ہے. اور کیسا فیل ہوا آپ کو ان کے ساتھ؟ اچھا حقان, یہ انڈین جو ٹوینس تھے, ہمیں نہیں پتہ تھا کہ وہ بھی اسی کمپنی کے ساتھ جا رہے, ان ٹور آپریٹرس کے ساتھ وہ جا رہے ایوریسٹ. سو وین آئی ریچڈ کٹمنڈو, اور وہاں پہ ڈنر تھا ہمیں, ویلکم ڈنر, تو وہاں پہ ہماری ملاقات ہوئی, تو ہمیں پتہ چلا کہ وہ دونوں بھی ایوریسٹ اٹیمپٹ کر رہے. اور شروع دن سے وی ور ٹوگیدر, اوبیسلی جو ایوریسٹ بیس کیمپ ٹریک ہے ہم ساتھ تھے. تو انیشلی ہم سب کے دماغ میں یہ بات ہے کہ دشمن ملک ہے, ایسا ہے ویسا ہے, لیکن وین یو میٹ ان پرسن ایسا بالکل نہیں ہے. جو لوگ ہیں وہ تو وی آر آل لائک فرینڈس, وہی جذبات رکھتے ہیں ہم ان کے لیے, وہ ہمارے لیے رکھتے ہیں. تو یہ پورا ایک پرسیپشن ہے پوری دنیا میں کہ انڈیا پاکستان, اوبیسلی وہ ایک ہے بیچ میں, لیکن ہمارا یہ مقصد تھا کہ ہم دونوں ملکوں کے فلیگس ہم ایک ساتھ سمٹ پہ ہائسٹ کریں گے, تاکہ ہم ایک پیس کا ہم میسج کنوے کریں کہ پوری دنیا میں ہوئی ہے جنگیں, پوری دنیا میں ہوئی ہیں لڑائیاں, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے پیس ہی واحد سلوشن ہے. تو وہ ہم نے کوشش کی تھی کہ تھرو آور ایکسپیڈیشن ہم وہ کنوے کریں کہ پیس دنیا میں سب سے بڑی نعمت ہے. 18 سال کی عمر میں آپ نے شروع کیا ماؤنٹین کلائمب کرنا, اور 22 ایئر پہنچتے ہی آپ نے ماؤنٹ ایوریسٹ کو سر کیا, اور یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے کسی بھی ماؤنٹینئر کے لیے. اور اس کے بعد آپ کو جو مقبولیت ملی, کیا کبھی سوچا ہے کہ فیم مل گئی, چیزیں مل گئی جو ضرورت کی تھی, اب بس کر دیں, چھوڑ دیں گے ماؤنٹین کو, کبھی یہ فیل ہوا ہے آپ کو؟ سوچا ہے ایکچولی حقان بہت بہت خوشی ہوتی ہے مجھے, کیونکہ جہاں سے میں نے اسٹارٹ کیا تھا اور جو ایک ڈریم تھا وہ اچیو کرنا اوبیسلی واز ناٹ ایزی ایٹ آل. لوگوں کو پتہ ہے کہ میں نے ایوریسٹ سمٹ کیا, لیکن اس کے پیچھے جو اسٹرگل تھی, جو محنت تھی, وہ شاید لوگ بہت کم جانتے ہیں. تو اگین جب آپ کوئی چیز اچیو کرتے ہیں ایٹ سچ ینگ ایج, وہ بہت اوور ویلمنگ ہوتا ہے. اور دوسرا یہ کہ آپ کی جو اچیومنٹ ہوتی ہے اٹس ناٹ اونلی لائک, میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ میں جہاں پہ بھی جاتی ہوں مجھے نہیں کہتے کہ سمینہ بیگ, پاکستانی سمینہ بیگ. تو بہت خوشی مجھے ہوتی ہے کہ میں جس بھی پلیٹ فارم پہ جاتی ہوں میں پاکستان کو ریپرزینٹ کرتی ہوں, اور پاکستان کی جو ایک پازیٹیو امیج ہے وہ میں دنیا کو دکھاتی ہوں کہ پاکستان میں اس طرح کی بھی چیزیں ہوتی ہیں. اور اٹس آلویز آنر فار می. اور دوسرا یہ کہ پہاڑوں پہ جانا وہ آپ کبھی وہ ختم نہیں ہو سکتے, بیکاز وہ دیر از سم تھنگ, وہ ہمیشہ آپ کو اپنی طرف کھینچتے ہیں, تو کبھی دماغ میں نہیں آتا کہ بس چھوڑ دیں. اور 2015 میں آپ کی جرنی پہ ایک فلم بنی بیونڈ دی ہائٹس, تو اس میں آپ نے ایک زبردست کوٹ کیا ہے کہ اگر ایک لڑکی ماؤنٹین کلائمب کر سکتی ہے تو وہ کچھ بھی کر سکتی ہے, تو اس کو ذرا ایکسپلین کریں گے آپ؟ سو بیونڈ دا ہائٹس بیسکلی میری لائف پہ ایک
ڈاکیومنٹری بنی ہے فرام مائی چائلڈہڈ، پھر اس کے بعد ولیج لائف، پھر اس کے بعد کیسے اسٹارٹ کیا، اور پھر ایوریسٹ سمٹ. تو اس میں وہ سارا کچھ دکھایا ہے جو کہ جرنی کیسی رہی. اور پھر دوسرا یہ کہ بیونڈ دا ہائٹس جو میری اس میں سب کچھ دکھایا کہ کیسے میں نے اسٹارٹ کیا ایک چھوٹے سے گاؤں سے وداؤٹ اینی ریسورسز، کوئی سپورٹ نہیں تھا. لنڈا بازار کے شوز کے ساتھ میں نے کلائمبنگ اسٹارٹ کی، اینڈ دین آئی وینٹ ٹو کلائم ایوریسٹ. آئی سبمٹڈ ایوریسٹ، اینڈ اس کے بعد اور پھر ایوریسٹ پہ نہیں رکی. I climbed the 7 summits in 7 continents, being first Pakistani. I mean کسی مرد نے بھی نہیں کیا ہے. I'm the first Pakistani to climb all these mountains. تو وہ ڈاکیومنٹری کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو دکھائیں، اسپیشلی یوتھ کو دکھائیں کہ nothing is impossible, no matter what. کوئی آپ کو سپورٹ کرے یا نہ کرے, when you have that passion, when you have commitment, nobody can stop you. تو وہ اور اس کوٹ کے بارے میں یہ تھا کہ اگر ایک لڑکی پہاڑ کر سکتی ہے تو اگر مطلب وداؤٹ اینی ریسورسز when you start and when you reach the summit of Mount Everest, تو یقیناً کوئی چیز ناممکن نہیں ہے. the only thing is you need to work hard. تو جہاں پہ بھی میں جاتی ہوں، جہاں پہ ہم ڈاکیومنٹری دکھاتے ہیں اسپیشلی یونیورسٹیز، کالجز میں، اسکولز میں، تو ہمارا مقصد بیسکلی یہ ہے کہ یوتھ کو انکریج کرے، اسپیشلی لڑکیوں کو موٹیویٹ کرے کہ اگر ایک لڑکی ایک لنڈا بازار سے جوتے خرید کے اپنے میل کزن کے آؤٹ فٹس لے کے اگر وہ پہاڑ کلائم کر سکتے ہیں، اس کے بعد پھر وہ ایوریسٹ بھی سمٹ کر سکتے ہیں، تو یقیناً نتھنگ از امپاسبل. تو لڑکیوں کے بہت زیادہ خواب ہوتے ہیں، کسی کو ڈاکٹر بننا ہے، کسی کو انجینئر بننا ہے، مختلف شعبوں میں جانا چاہتی ہیں، لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ وہ موقع نہیں ملتا ان کو، وہ انوائرمنٹ نہیں ملتی. تو میرا وہ جو کہنے کا مقصد تھا کہ کبھی کبھار بہت سارے ایسے سچویشنز ہوتے جو آپ کو تھوڑا سا آگے جانے نہیں دیتے، لیکن اس ٹائم پہ آپ نے ڈی موٹیویٹ نہیں ہونا، آپ نے خود کو انکریج کرنا ہے، آپ نے محنت کرنی ہے. You can reach the summit of Mount Everest even. تو آپ ابھی 2021 میں جون جولائی میں آپ K2 سبمٹ کرے گی انشاءاللہ. تو کیا موٹیویشن ہے؟ کہ کچھ خوف ہے، کچھ ڈر ہے جو ریسنٹلی ابھی علی بھائی صاحب کے ساتھ واقعہ ہوا، تو کچھ خوف آتا ہے K2 سے؟ دیکھیے K2 has been my ultimate dream. شروع سے ہی K2 میرا خواب ہے. اور پہاڑوں پہ اس طرح کے انسیڈنٹس ہوتے ہیں. علی بھائی یقیناً ایک بہت بڑا ٹریجڈی ہوا، اور it is a big loss for the mountaineering community, and especially جب آپ کسی کو جانتے ہیں پرسنلی تو یقیناً بہت بہت دکھ ہوا. لیکن یہ کہ اٹس پارٹ آف دا گیم. پہاڑوں پہ جب آپ جاتے ہو تو یو نو ایگزیکٹلی کہ کیا ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ. آپ خود کو مینٹلی پریپیئر کرتے ہیں، obviously فزیکلی تو کرتے ہیں، لیکن اس طرح کی سچویشنز کے لیے نا آپ خود کو مینٹلی پریپیئر کرتے ہو. تو مجھے خوف نہیں ہے. As I said before, K2 has been my ultimate dream, and I have been کیا کہتے ہیں 2015 میں نے اٹیمپٹ کیا تھا. I couldn't make it because انجری ہوئی تھی میری. اس کے بعد سے ایوری ایئر I have been planning, but نہیں ہو پا رہا تھا. Finally it's happening and I'm so looking forward. اور میں بہت ہی پرعزم اور اللہ تعالیٰ سے بس یہی دعا کرتی ہوں کہ انشاءاللہ ہماری بھی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. تھینک یو. اچھا، یہ آپ کو کبھی کلائم کرتے ہوئے بیچ کلائمبنگ کے بیچ یہ خیال آیا ہے کہ نہیں مجھے واپس جانا چاہیے کیونکہ اس میں رسک لگ رہا ہے، اس میں خطرہ ہے، تو یہ خیال کبھی آیا آپ کو؟ نہیں، دو کہ I have faced so many challenges on the mountains, crevasse fall, rock fall, avalanches, it's ہر روز آپ کے روٹین کا ایک حصہ ہوتا ہے. لیکن الحمدللہ کبھی ایسا نہیں ہوا ہے. God has been so kind. جس بھی پیک کو ہم نے اٹیمپٹ کیا ہے ایک ہی اس میں سمٹ ہوا ہے، بیکاز نارملی ایسا چانسز نہیں ہوتا، اسپیشلی جب آپ 7 سمٹس کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں اٹ ٹیکس ایئرس. بٹ ہم نے ایک ٹارگیٹ سیٹ کیا تھا، میں نے اور میرے بھائی نے، مرزا علی نے، کہ ہم 7 سمٹس 8 منتھس میں کلائم کریں گے. تو وہ ہم نے اسی ڈیوریشن میں کمپلیٹ کیا. تو یہ سب اللہ تعالیٰ کے مہربانی ہے. تو کبھی ایسا نہیں ہوا. I mean دو کہ بہت مشکل حالات بھی دیکھے ہیں پہاڑوں پہ، ایکسٹریم کولڈ اور ایکسٹریم ویدر،
ہم نے فیس کی ہیں، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ واپس ہونا چاہیے، میں کیا کر رہی ہوں پہ، نو، بکاز ایک جذبہ، ایک جنون اور سمٹ پہ پہنچنے کا جو ایک کریز ہوتا ہے وہ وہ کبھی نہیں ہوا میرے ساتھ. پاکستان میں ہمارے ملک میں یہ ٹرینڈ ہے کہ جو سٹارز ہیں، جو شائننگ سٹارز ہیں، لیجنڈ ہیں، ہیروز ہیں، ان کو ان کی زندگی میں اتنی قدر نہیں ملتی. ان کے دنیا کے جانے کے بعد فوراً لوگ ان کے اچیومنٹ کو، ان کے زندگی کو ڈسکس کرنا شروع کرتے ہیں، ان کو ایک ہائپ کریٹ ہوتی ہے، ان کو پھر وہ ہیرو سمجھنا شروع کرتے ہیں. تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیے فقان، یہ شروع سے ہوتا آ رہا ہے ہمارے ملک میں انفارچونیٹلی کہ ہم اپنے ہیروز کو، ہم اپنے لیجنڈس کو ان کی زندگی میں سیلیبریٹ نہیں کرتے ہیں. اور جب ان کو ضرورت ہوتی ہے سپورٹ کی یا پھر انکریجمنٹ کی، تو اس ٹائم نہیں کرتی ہماری قوم. یہ بہت دکھ کی بات ہے. اینڈ بہت سارے ایسے ہم نے دیکھے ہیں کہ ان کے جانے کے بعد پیپل ایز یو سیڈ کہ ان کی اچیومنٹس کو سیلیبریٹ کرنا شروع کرتے ہیں اور ان کو اپنا لیجنڈ بناتے ہیں، جبکہ دیر نو مور. سو کبھی کبھار یو ڈونٹ نیڈ، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو پیسے نہیں چاہیے ہوتے ہیں، آپ کو صرف آپ کی جو اچیومنٹ ہے اس کو لوگ سیلیبریٹ کریں، وہ سب سے بڑی بات ہوتی ہے. یس، ایک اسٹرینتھ ملتی ہے آپ کو انکریجمنٹ ملتی ہے کہ میرے لوگ مجھے سیلیبریٹ کریں، میرے ملک مجھے سیلیبریٹ کرے، تو آپ میں جذبہ آتا ہے اور بہتر کرنے کی. ہمیشہ ضروری نہیں کہ آپ کو پیسے دیں، نو، حوصلہ، آپ کے اچیومنٹ کو لوگ سیلیبریٹ کرے. تو ہمارے ملک میں بہت انفارچونیٹ بات ہے کہ جانے کے بعد دے بیکم لیجنڈس، اینڈ پھر ان کے لیے یہ کرنا بہت سارے لوگ بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے، ان کے جانے کے بعد. اگر زندگی میں تھوڑا سا بھی کرے نا تو وہ خوشی ان کو ایک سیٹسفیکشن ہوگی کہ بالکل، وہ ان کے جانے کے بعد کوئی فائدہ نہیں ہے. ایگزیکٹلی کہ آپ سیلیبریٹ کریں نہ کریں، یا زندگی میں کرنا چاہیے. اگر آپ تھوڑا سا بھی ان کو ان کی زندگی میں ان کو سپورٹ دے تو وہ ایسے ہی ہیں کئی اور پہاڑ اور ایگزیکٹلی صرف پہاڑ چڑھے یا پھر کوئی اور کام کرے دوسرے فیلڈ میں، کوئی بھی کسی بھی فیلڈ میں، the only thing is you need to celebrate your hero. تو اچھا، یہ آپ یہ بتائیں کہ ہمارے جو معاشرے میں اس چیز کو پذیرائی کب ملتی ہے جب وہ دنیا میں وہ اچیومنٹ کر لیتی ہے. اچھا، آپ گورنمنٹ کی طرف آئیں، آپ ایکس ٹورزم منسٹر بھی رہ چکی ہیں، تو آپ اس نظریے سے کیا دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ اپنا کام کر رہی ہے، کر رہے ہیں اسپورٹس میں، یا ماؤنٹینئرس کمیونٹی کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں؟ اس کے بارے میں آپ ذرا بتائیں کہ گورنمنٹ کی طرف سے کیا ہے. دیکھیے حقان، ابھی تک اس سے پہلے تو آبویسلی ماؤنٹینئرنگ کو اسپورٹس ہی نہیں سمجھا جاتا تھا. ایون وین آئی اسٹارٹیڈ اٹ واز نو ویئر، رائٹ. صرف جو لوگ کلائم کرتے تھے، بہت سارے اچیومنٹس ہیں ہمارے لوگوں کے ماؤنٹینئرنگ کی فیلڈ میں. رجب شاہ، مہربان شاہ، پھر لٹل کریم، اور ایسے بہت سارے نام ہیں. علی بھائی جو کہ اب ہم میں نہیں ہیں. ان کی جو اچیومنٹس ہیں وہ بہت زیادہ ہے، لیکن کسی نے کوئی امپورٹنس نہیں دی اسپورٹس کو. اور اب جا کے تھوڑا سا یہ جو نیا ہمارا گورنمنٹ ہے، ماشاء اللہ یہ ٹورزم میں بھی بہت زیادہ ان کا وہ کر رہے ہیں، ٹورزم کو پروموٹ کرنے میں بہت زیادہ کام کر رہے ہیں. اور آبویسلی ماؤنٹینئرز کو بھی تھوڑا سا اب ریکگنیشن ملنا شروع ہو گئے ہیں، لیکن بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ اگر ہم گلیت بلتستان کے بارے میں بات کریں یا پھر پورے پاکستان آبویسلی، کیونکہ ٹورزم ایک انڈسٹری ہے، اس کو اگر ہم بہتر کریں تو ہمارے ملک بہت آگے جا سکتے ہیں. ہمارے یہاں پہ سب سے زیادہ ٹورزم ماؤنٹین کے ذریعے ٹورزم جنریٹ ہو سکتی ہے، وہ کسی اور اس میں نہیں. بالکل کلائمبنگ کو یہاں پہ زیادہ پروموٹ کریں. ایگزیکٹلی، کیونکہ یہ اسی چیز کے لیے بنا ہے. یہ جو ریجن ہے
یہاں پہ جتنا ہم ٹوریزم کو پروموٹ کریں گے, جتنا ٹوریزم فرینڈلی انوائرمنٹ کریٹ کریں گے یہاں پہ, جتنا اپنے انفراسٹرکچر کو بہتر کریں گے, تو آبویسلی یہاں پہ ٹورسٹ آئیں گے اور اس خطے کا جو ہے نا وہ تقدیر ہی بدلے گا. کو چاہیے کہ ماؤنٹینئرس کا ایک جس طرح دوسرے اسپورٹس بورڈ ہیں اس طرح ایک گورنمنٹ لیول پہ اسپورٹس بورڈ ہو ماؤنٹینئرس کے لیے. بالکل, الپائن کلب آف پاکستان ہے, بٹ وہ اپنے کیپیسٹی میں آبویسلی کام کرے, لیکن ان کو بھی بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. بہت زیادہ کام کریں. ایگزیکٹلی. تو آخر میں آپ ہمارے ویورز کو اور خاص کر خواتین کو کوئی میسیج دینا چاہیں تو. دیکھیے, میسج یہ ہوگا میرے خواتین کے لیے, کیونکہ خواتین کو زیادہ میں وہ کروں گی کہ وہی میں کوٹ ایڈ کروں گی کہ نتھنگ از امپاسبل. اگر ایک لڑکی پہاڑ کر سکتی ہے تو وہ کچھ بھی کر سکتی ہے, لیکن اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. دن رات نو میٹر جتنے بھی چیلنجز ہوں اس کو فیس کرے, آگے بڑھے. اور ٹو دا پیپل, فیملیز کے لیے میرا یہ میسج ہے کہ پلیز انکریج یور ڈاٹرز, سسٹرز اینڈ وائف اینڈ لیٹ دیم اچیو وٹ ایور دے آر ڈریمنگ آف. سو دیٹس مائی. تھینک یو سو مچ اینڈ بیسٹ آف لک فار آپ کے. تھینک یو حقان, سو مچ. تھینک یو. جی ناظرین, تو ہمارے ساتھ موجود تھی سمینہ بیگ. تو خاقان ابراہیم کو اجازت دیں. اللہ حافظ.